ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور قرآن کریم سے درس دیا تھا کہ صاحب اخلاق آدمی کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بتایا تھا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اولیاء کرام کی فضیلت اور ان کی عظمت قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور اس عنوان کے انتخاب کی علت اور سبب یہ ہوا کہ چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں شان کی 11 تاریخ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے، اور امت مسلمہ میں سے اکثریت اس کو 11ویں شریف کے عنوان سے یاد بھی کرتی ہے، اور جو اصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو ہم اپنی سہولت اور اپنے عرف کے اعتبار سے بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیہ شریفہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ جس کے اندر رب کائنات نے اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کی شان کو بیان فرمایا، اور ان کی شان کے اندر 2 جملے نہایت ہی توجہ طلب ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا دوست فرما رہا ہے، جن کو اللہ اپنا ولی فرما رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، پرہیزگاری اختیار کی۔ تو قرآن کریم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو شریعت مطہرہ لے کر آئے اس کو مانتا بھی ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور شریعت محمدیہ کے اقرار کے بعد، ایمان کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ بہت سارے علماء نے ولی کی تعریف کی ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ولی کی تعریف اپنی احادیث طیبہ میں بیان فرمائی ہے کہ جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا۔ ولی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم اس کو عربی زبان سے اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ولی کا معنی قرب کے آتا ہے، اور ولی کا معنی دوست کے بھی آتا ہے، ولی کا معنی رفیق کے بھی آتا ہے، رفیق اور دوست ایک ہی ہو گئے، اور ولی کا معنی محب کے بھی آتا ہے، اور ولی کا معنی مدد کے بھی آتا ہے۔ یہ تمام معنی وہ ہیں جو کہ لغوی معنی ہیں کہ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، ولی کا مطلب محب ہوتا ہے، ولی کا مطلب مدد کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور اصطلاحی معنی شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی زبان کے اندر ولی کس کو کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ سب سے بڑا تقوی جو ہے اس کا جو پہلا درجہ ہے، جو سب سے عظیم درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچے، کیونکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ یہ بات آئی ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو تقوی کا پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ کسی کو اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں شریک نہ ٹھہرائے، اور اس کا کامل ایمان ہو اللہ کی ذات پر، اور جو رسول اللہ چیزیں لے کر آئے۔ تو تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھے، اس کے اندر شرک نہیں ہونی چاہیے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں غیر کو شریک کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پر آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، یعنی گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں دو بیان کیے گئے۔ حقوق اللہ میں الاشراک باللہ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ حقوق اللہ میں جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی معافی اللہ کے ہاں قطعاً 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 نہیں ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ جہنم ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے کہ حقوق الوالدین، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو حقوق العباد میں ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں جہاں جہاں اللہ کی توحید کی بات ہے اس کے ساتھ ملا کر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پیدا کر دیتی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد پالتا تو اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مگر ظاہری طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کو پہنانا، اس کی جو سہولیات و ضروریات ہیں وہ فراہم کرنا، یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے قرآن میں اپنی توحید کو، کیونکہ اللہ حقیقی پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، تو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر کے اللہ پاک نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ الاشراک باللہ ہے،
اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ حقوق الوالدین ہے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ شرک نہ کرتا ہو، اس کے اندر شرک کی کوئی ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو، اور وہ اللہ کے لیے سارے کام کرتا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی والدین کا نافرمان بھی نہ ہو۔ اگر ولی اللہ کا نافرمان ہے، جس کو لوگ ولی سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ولی نہیں ہے، بلکہ اس کو نافرمان کہا گیا۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے کرنے پر سخت وعیدات آئی ہیں یا پھر اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو نص سے قطعی سے ثابت ہو جو چیز، اس کو منع کیا گیا ہے تو کر لینا گناہ کبیرہ ہے، اور نص سے قطعی یعنی کہ واضح نص ہو قرآن کی، اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو بندہ نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا زنا سے منع کیا ہے تو اس کو کر لینا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا کہ تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ نہ کرے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو چوری نہ کرے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو زنا نہ کرے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو قتل نہ کرے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نماز نہ چھوڑے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو روزہ نہ چھوڑے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو حج اپنے وقت پر ادا کرے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا۔ تقویٰ کی تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ صغیرہ سے بھی بچائے۔ یہ جو چیز ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھی گناہ صغیرہ کرنا شروع کر دیں۔ گناہ صغیرہ سے بھی بچنا چاہیے، اور گناہ صغیرہ وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اور ہم جب پڑھ رہے تھے تو استاد محترم اس مقام پہ پہنچے اس آیت کی تفسیر پڑھاتے ہوئے، تو اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے کہا کہ جیسے سیلاب آتا ہے اور پھر وہ سیلاب اپنے بہاؤ کے اندر گھاس کو اور تنکوں کو اور ہلکی لکڑیوں کو بہا کے لے جاتا ہے، بس بندہ جب گناہ صغیرہ کے بعد نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ایسا زور ہوتا ہے کہ جب یہ زور چلتا ہے تو انسان کے بدن سے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اور حدیث میں کہا بھی گیا نا کتاب الصلاۃ کے اندر، فرمایا پنجگانہ نماز کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو۔ صحابہ کو فرمایا کہ وہ 5 مرتبہ اس میں نہائے تو بتاؤ اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جو 5 مرتبہ نہائے وہ بھی نہر کے پانی سے، کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا جب بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، جس طرح اپنے گھر کے سامنے بہنے والی نہر میں غسل کرنے والا میل سے پاک رہتا ہے، اسی طرح پنجگانہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو۔ اللہ کے ولی کی سب سے عظیم نشانی یہ ہے، اور یہ نبیوں کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی کہ دنیا کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو۔ وہ اگر زمین کو بھی دیکھے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھے، سمندر میں بھی اللہ کی نشانیاں دیکھے، اور اپنی ذات کے اندر بھی غور کرے تو وہ اللہ کی نشانیاں دیکھے۔ تو تقویٰ کے 4 معنی ہو گئے، 4 درجے۔ قرآن کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچیں، اور تقویٰ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچیں، اور تقویٰ کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ولایت کے جو پہلے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ولی کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟
تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا۔ تو مولا کائنات نے ولی کی نشانیاں بیان کی، فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔ کیوں زرد ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ ہوگی نیند کے نہ پورا ہونے سے۔ تو جو ولایت کے پہلے امام گنے جاتے ہیں وہ فرما رہے ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔ کیوں زرد ہوتا ہے؟ ساری رات وہ نفلی عبادت کرتا ہے۔ اور ہم ولی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا چہرہ سفید ہو، جس کا چہرہ سرخ ہو۔ یعنی ہم نے یہاں بھی الٹا کام لیا ہوا ہے۔ چہرے کا سفید ہونا، سرخ ہونا، یہ زیادہ آرام، عیش و عشرت اور کھانے پینے پر دلالت کرتا ہے۔ ولی کا چہرہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا، ولی تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اور دوسری آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ کیوں سرخ ہوتی ہیں؟ کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، گریہ زاری کرتا رہتا ہے۔ یہ ولی کی دوسری نشانی ہے۔ پہلا کہ اس کا چہرہ زرد ہوگا، اور دوسرا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہوں گی، وہ اللہ سے گریہ زاری کرتا ہوگا، اللہ سے مانگتا ہوگا، اللہ سے دعائیں کرتا ہوگا، اللہ سے التجائیں کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اس کی دوسری نشانی ہے۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے زرد ہوں گے شب بیداری کی وجہ سے، اور دوسری نشانی یہ ہے ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی اللہ سے گریہ زاری کی وجہ سے، اور تیسری شرط یہ ہے، علامت یہ ہے کہ اس کا پیٹ ڈھیلا ڈالا ہوگا خوراک کے کمی کی وجہ سے، بسیار خور نہیں ہوگا، ولی زیادہ کھاتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو الٹ کام ہے، جس کو جتنے تحائف دیے جائیں، جتنا نذرانہ دیا جائے، جتنا پیسہ دیا جائے، کسی کے ہاں اگر پیر صاحب تشریف لاتے ہیں تو اس دن پھر مسجد کے امام کی بھی موجیں ہو جاتی ہیں، پیر صاحب کے وسیلہ سے وہ بھی 2-4 ڈش جو ہے یہ تناول کر لیتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی اس کا پیٹ ڈھیلا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بادشاہ نے سعدی بابا رحمہ اللہ کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے 2 جملوں کے اندر مسئلہ سمجھا دیا۔ جو یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اس کو 1 روٹی دے تاکہ وہ کم کھائے، کم سوئے اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اور جو علماء ہیں ان کو 2 روٹی دے تاکہ وہ کھائیں اور قوم کو دین پڑھائیں اور قوم کو علم کی باتیں بتائیں۔ یعنی کہ صوفیاء کے ہاں اگر عالم کے لیے 2 روٹیاں ہیں تو ولی کے لیے 1 روٹی ہے۔ عالم کا اگر اعزازیہ جو ہے وہ 20 ہے تو پھر ولی کے لیے نذرانہ بالکل 100 روپیہ ہونا چاہیے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ جو ہے یہ ڈھیلا ڈالا ہوگا خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ اور چوتھی چیز، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے خشک ہوں گی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ولی کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کی پیشانی اللہ کے سامنے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے خشک ہوگی اور اس پر نشان ہوگا۔ یہ 4 باتیں مولا کائنات نے بیان فرمائی۔ اور پھر یہ حدیث پاک صاحب روح البیان نے بیان کی کہ اس دنیا میں ان کے چہرے زرد شب بیداری کی وجہ سے، آنکھیں سرخ گریہ زاری کی وجہ سے، پیٹ ڈھیلا ڈالا لٹکا ہوا بھوک کی وجہ سے، اور پیشانیوں پر سجدوں کی وجہ سے خشکی اور نشانات۔ دنیا میں اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں اور آخرت میں کیسے ہوں گے؟ سنن کی روایت ہے ترمذی شریف میں، اور تمام مفسرین کرام نے اس کو نقل کیا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بلائے جائیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کی لاٹ نورانی ہوگی،
اور نور کے ممبروں پر ان کو اونچا کر کے بٹھایا جائے گا، انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان علامتوں کے ساتھ ساتھ دو علامتیں اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، دنیا میں رہ کر صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہوں گے، اور اگر بغض بھی کرتے ہوں گے تو صرف اللہ کے لیے کسی سے بغض کرتے ہوں گے۔ ولی کے دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر کسی کی محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ وہ جن سے محبت کرتے ہوں گے ان کے درمیان کوئی نسبی اور رحمی رشتہ نہیں ہوگا، یعنی کہ خونی رشتہ نہیں ہوگا، دودھ کا رشتہ نہیں ہوگا۔ تو ولی ہر ایک کو اپنے گلے سے لگا کے رکھتا ہے۔ تو اب ہم اسی میں دیکھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہم اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے اندر بدرجہ اتم ہمیں نظر آتا ہے۔ ابن کثیر تاریخ کا اور قرآن کا بڑا ایک نام ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب التقوی والورع، کہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنا بڑا عالم تھا کہ یہ صاحب تقوی بھی تھا اور نیک بھی تھا، اور عالماً کبیراً سب سے بڑا عالم تھا، محدثاً کبیراً سب سے بڑا محدث تھا۔ فرمایا کہ وکان صنفا، اور اس نے جو ہے بہت ساری تصانیف بھی قرآن اور حدیث کی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ البدایہ والنہایہ، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر کہہ رہا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر۔ اور اس کا جو استاد تھا ابن تیمیہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے بغداد شریف کا جو مدرسہ قادریہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ابن تیمیہ اپنے زمانے کے اندر اس وقت پیسے بھیجتا تھا کہ وہاں جو علماء پڑھ رہے ہیں وہ بڑا زبردست مدرسہ ہے، ان کا خوراک جو ہے وہ ابن تیمیہ کے پیسے سے ہونا چاہیے۔ وہ 11ویں اس طریقے سے بنا تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن رات میں 1000 رکعت نفل کی ادائیگی کرتے تھے، 1000۔ جیسے مولا کائنات نے فرمایا نا کہ وہ شب بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوں گے، اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک کم 90 سال عمر پائی اور 70,000 مرتبہ قرآن کریم اس مقام میں بیٹھ کر آپ نے تلاوت کیا جہاں اس وقت آپ کا مزار بنایا ہوں۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں جائیں، میں اس دنیا میں رہتا ہوں، 100 میں سے 90% پیروں کے بچوں کو قرآن ہمیں بھی نہیں پڑھنا آتا، مگر ان کو بالکل پڑھنا نہیں آتا۔ ان سے کہیں کہ ذرا دعا کر دیں، کسی کا نکاح پڑھا دیں، کسی کو تھوڑا جمعے کا خطبہ دے دیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن ایک ہماری بنیادی کتاب ہے، اس کو اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تلاوت کے طور پہ تو اس سے مسئلہ کیسے نکالے گا؟ اور جب وہ مسئلہ نہیں نکال سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے ہوگی؟ جو بندہ خود کوئی دین کا طالب علم نہیں ہے اور چٹ نے بالکل، اور اس قوم کا جو ہدیہ اور تحفہ اور مال اور ہدایہ ہیں وہ سارے کے سارے انہیں دیے جا رہے ہیں، اور ایک بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہمارے جیسے مولوی دن رات جاگتے ہیں کہ کیسے ان کا دفاع کریں، کیسے ہم ان کو اگنور کریں، کیا ہم ان کا رد کریں۔ تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے قرآن کریم۔ نکاح تک پڑھانا نہیں آئے گا، اس کو چھوڑیے، مجھے کہنا پڑتا ہے، آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اگر کسی جنازے میں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ والی دعا پڑھنی ہے تو پھر کہیں گے امام صاحب نے آج جنازے کی نیت نہیں بتائی ہے، کیا یہ ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے۔ 70,000 مرتبہ قرآن کریم کو تلاوت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ساری رات عبادت کرتے تھے، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک شیخ عبد القادر جیلانی باقاعدہ بیٹھ کر دین کی تعلیم دیتے تھے، چٹائی پر بیٹھ کر۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام چٹائی پر بیٹھے ہوتے تھے اصحاب صفہ میں، اور آپ کے سامنے آپ کے غلام ہوا کرتے تھے اور آپ ان کو قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے۔ سب سے بڑا ولی وہ ہے جو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قوم کے بچوں کو دین پڑھا رہا۔ اور اس سے بڑی بات، نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد
نماز عصر تک شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے تھے، ناظرہ۔ آج ہم مولوی لوگ بھی ناظرہ پڑھانا توہین سمجھتے ہیں کہ ہم پیریڈ پڑھانے والے کیسے ناظرہ پڑھائیں گے۔ ظہر سے لے کر عصر تک مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر، جیسے نہیں بچے آتے قاعدہ لے کے آتے ہیں، سپارہ لے کر آتے ہیں آج جیسے قاری حضرات پڑھاتے ہیں، اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت پڑھاتے تھے۔ ظہر سے لے کر عصر کی نماز تک تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد آپ کے معمولات تھے۔ تو ایسا اگر آپ کو کوئی ولی ملتا ہے تو اس کی مجلس میں بھی آپ بیٹھیں اور اس سے دین کی باتیں سیکھیں، وگرنہ آج کے دور کے اندر حلال رزق کمائیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو فراڈیا لوگ گھوم رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دیں اور ہم اپنا پیسہ بھی ان کو دیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قوم کو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے پیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔